حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت بپا ہوگی تو 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنا سایہ رحمت عطا کرے، اپنا سایہ رحمت میں جگہ عطا کرے گا، ان کے اوپر اپنا سایہ رحمت کرے گا۔ اس دن حال تو یہ ہے کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا، جو اکیلا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو خلوت میں یاد کرتا ہے، اکیلا تنہا ہے اور اپنے رب کو بھلاتا نہیں، یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنے اندر اس کی یاد بناتا ہے۔ ففاضت عیناہ، اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اور اللہ کا ذکر کر کے آنسو بہاتا ہے۔ اور حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ما عبدی اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بی شفتا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک، میرا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میرے تذکرے کرتا ہے، میری یاد بناتا ہے، میری باتیں کرتا ہے اور آپس میں کنورسیشن میری کرتا ہے، میری ذات کی باتیں لوگوں میں پھیلاتا رہتا ہے اور میری باتیں کرتا رہتا ہے اور میرا تذکرہ کرتا رہتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ جب اس کے لب میرے ذکر کے لیے حرکت کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں وہ لب کو ہلاتا ہے، میں اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے اور آپ ایک پہاڑ سے گزرے، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، حضور کہتے ہیں یقال لہ جمدان، یہ پہاڑ جبل یقال لہ جمدان، یہ پہاڑ ہے اور اس کا نام جمدان ہے۔ فقالا سیرو، پھر صحابہ کو کہتے ہیں کہ نہیں آگے چلتے رہو، ہذا جمدان، یہ جمدان ہے۔ سبق المفردون، حضور فرماتے ہیں مفردون بازی لے گئے، جیت گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیابیاں پا گئے۔ قالو ومل مفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ تڑپ اٹھے اور عرض کرتے ہیں آقا جی وہ مفردون کون ہیں جو بازی لے گئے، وہ جیت گئے، ان کو کامیابی نصیب ہو گئی، وہ فلاح پا گئے، وہ آخر مفردون کون ہیں؟ حضور فرماتے قالا، حضور فرماتے ہیں الذاکرون اللہ کثیرا، جو ذکر کرنے والے مرد والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ بازی لے گئے، اور وہ عورتیں بازی لے گئیں جو اللہ کو یاد کرتی رہتی ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتی ہیں، مفردون بازی لے گئے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، پوچھا گیا سئلا ای العباد افضل درجات عند اللہ یوم القیامہ، کیا کہا جی بتائیے کون سے لوگ قیامت والے دن اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے پر ہوں گے، افضل درجے پر ہوں گے، افضل مقام پا لیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، مرد اور عورت، وہ مرد
جو اپنے رب کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں والذاکرات، اور وہ عورتیں جو اپنے رب کو یاد کرتی رہتی ہیں، جو اپنے رب کے تذکرے کرتی رہتی ہیں، اپنے رب کو مناتی رہتی ہیں، وہ عورتیں بھی قیامت والے دن افضل درجہ پر ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی کل تو، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا جو اللہ کی راہ میں لڑے اس سے بھی بازی لے گیا؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کیا وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جہاد کرنے والے سے بھی آگے بڑھ گیا؟ حضور فرماتے کالا، حضور فرماتے ہیں لو ضربا بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویقتدب دمن لکان الذاکرون اللہ کثیرا افضل منہ درجات۔ حضور فرماتے ہیں وہ لڑے، کوئی بندہ جو غازی ہے وہ لڑتا رہا، لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، اور اس کی تلوار اتنے کافروں کو، مشرکین کو واصل جہنم کیا کہ اس کی تلوار ساری خون سے بھر گئی اور ٹوٹ گئی۔ تو پھر بھی اس سے افضل درجے پر وہ بندہ ہے جس نے ذکر کیا، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے، اللہ پاک اس غازی سے بھی اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔